بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه بڑے مختصر سے وقت میں خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بیان کے سلسلے میں صرف ایک بات بیان کروں گا اور وہ بات ہے کہ اس امت کا پہلا مومن کون ہے؟ سب سے پہلے میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کس نے کہا تھا؟ جو دعوت میرے پیارے نبی نے پیش کی اس کے دو حصے ہیں۔ ایک دعوت یہ تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ پر وحی اترتی ہے، اور اس رسول کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ عام میں اکثر پڑھے لکھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں،
یہ جو 4 حرفوں پہ دعوت مشتمل تھی، لا الہ الا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا مکے کے لوگوں کے لیے موت کو قبول کرنے کے مترادف تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ سب سے پہلے دن جب آپ نے یہ دعوت پیش کی تو سکے چچا نے، جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، اس نے آپ کو پتھر مارے اور بد دعا بھی دی، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا۔ آپ یقین کریں کہ میں تبن کا معنی کر بھی نہیں سکتا کہ میرے نبی کے متعلق اس نے اتنی بدتمیزانہ بات کی تھی، مجھے ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہو رہی۔ نرم ترجمہ کر دیتا ہوں ذرا۔ تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تو نے اس دعوت کے لیے بلایا تھا، یہ پیغام ہے تیرا۔ اب امام الانبیاء پریشان کھڑے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ میرا چچا ہے، میری پیدائش پہ لونڈیاں آزاد کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے صادق مانتا ہے، امین مانتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، زبان پہ بد دعائیں ہیں، بربادی کی دعائیں کر رہا ہے، بربادی کی بد دعائیں دے رہا ہے۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا، میرے نبی پریشان نہیں ہونا اور جواب بھی نہیں دینا۔ آپ نے جواب نہیں دینا۔ تیرے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا۔ اسے جواب میں نے دینا ہے۔ اللہ نے وہی الفاظ اٹھائے اور اس کے منہ پر دے مارے، تبت یدا ابی لہب۔ یہ میرے نبی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، گلے میں رسیاں ہیں، راستے میں کانٹے ہیں، پھبتیاں ہیں، فتوے ہیں، ایک طرف سے آواز آتی ہے انت کذاب۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، یہ کوئی چپ کر گیا، کہ بے ہوش تو نہیں ہو گئے؟ میں اپنا رنگ دکھاؤں گا تو پھر بولو گے؟ مجمع تو خیر تھوڑا ہے، لیکن چلو۔ یہ کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا صدیق اکبر کہلاتا ہے۔ جی، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کذاب ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے۔ تیسری آواز آئی انت شاعر، شعر و شاعری کرتے رہتے ہو۔ چوتھی آواز آئی انت ساحر، جادوگر ہو۔ تانے ہیں، پھبتیاں ہیں، ذہنی اذیت ہے۔ مکے میں ایک رومی لوہار رہتا تھا، لوہاروں والا کام کرتا تھا۔ وہ ذرا مسلکن صحیح تھا، کچھ دین کی اس کو سمجھ تھی۔ میرے پیارے پیغمبر کسی وقت اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے اچھا سن ہن پتہ لگدا بھی تو اس لوہار کول پڑھ کے آنا
ایسے ایسے میرے نبی کو تکلیفیں دی گئی، ذہنی اذیت دی گئی. وہ فتوے لگاتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، اور اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے نبی کو تسلیاں دیتا ہے. وہ تسلیاں میں آپ کو سناتا ہوں، شاید اس سے پہلے کسی نے نہ سنائی ہوں. انہوں نے کہا مجنون ہے، دیوانہ ہے. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ قسم نہ بھی اٹھاتا، اللہ جو ہوا یقین دلا دیتا، لیکن اللہ نے میرے نبی کی دلجوئی کیسے کی ہے. فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے، اور جو کچھ قلم سے وہ لکھتے ہیں نا لکھنے والے، مجھے اس کی قسم ہے. میں 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے. ابھی نہیں، ابھی تو میری بات پوری نہیں، بات پوری ہوگی پھر آپ کی سبحان اللہ اس سے ڈبل ہو جائے گی. اللہ نے ساتھ دلیل بھی دی کہ تو مجنون نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن بڑی عجیب کتاب. اللہ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک، بے نعمت ربی کا بے مجنون. میرے پیارے پیغمبر تو مجنون نہیں. اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. اللہ نے تسلیاں دی میرے نبی. انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا اور بڑا خوبصورت. اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، اتنا نہیں سوچتے ہو کہ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. شاعروں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا شاعر ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اے شاعران دا رگڑا کڈیا قرآن. لیکن آگے ساتھ یہ بھی کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ شاعر جو کیا ہیں، جو شاعر اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، وہ شاعر اس میں شامل نہیں. یہ کون سے شاعر ہیں؟ عشق مجازی. ہونی تو ہکے بکے ہو گئے بے عشق مجازی کی ہونے، یہ کڑی بلا ہے. ایک ہوتا ہے عشق حقیقی. عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کو رب سے عشق ہے، یا بندے کو نبی پاک سے محبت ہے. یہ ہے اصل محبت، یہ مطلوب ہے شریعت کو. محبت کے لائق اللہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرتے ہیں. اگر ساری کائنات سے بڑھ کر کسی بندے کے دل میں آمنہ کے لال کے لیے محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں. قرآن اسے مومن نہیں مانتا، میرا رب بھی اسے مومن نہیں. یہ ہے حقیقی محبت. لوگ جاتے ہیں مجازی محبت. مجازی دی تشریح میں کر چھڑ. مجازی محبت یہ رات 2 بجے 1 بجے آپ بھی دیکھتے ہیں گلیاں ساڈے نوجوان پھردے ہوندے نے موبائل کان نال لائے، اے راتی 2 بجے اپنی ماں نال گل کر رہے، اپنی ماں سے یہ باتیں کر رہے ہیں رات 2 بجے، دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں رات کو اکثر سفر کرتا ہوں، کئی گاؤں سے گزرتا ہوں، شہروں سے گزرتا ہوں، بازاروں سے گزرتا ہوں. 1 بجے ہے جناب، ٹہر رہا ہے نوجوان ادھر، وہ تعریفیں کر رہا ہے اس اپنے محبوب کی. تیری شکل ہیں، تیری صورت ہیں، تیرا رنگ ہیں، تیرے ہونٹ ہیں، تیری اکھاں ہیں، تیری کمر ہیں، تیری زلفاں ہیں.
اللہ بس بنائے ایک تینی ہے اور کسی نو اللہ نے تیرے یار نہیں بنا. جو جھوٹ بولتا ہے بول 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 کے، یہ عشق مجازی ہے، یہ مجازی عشق ہے، مجازی محبت ہے. وہ جس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے اس دے نال شادی ہو گئی، مہینہ گزریا، یہ کہتا ہے تو تے ڈین. سارا عشق، یہ عشق مجازی. اور جو رب اور نبی کے ساتھ عشق ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا چلا. میں پیراں دے جرمٹ وچ بیٹھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام. ان کے ایک مرید ہوئے مجذوب، وہ شاعر ہوئے. کشکول مجذوب ان کی ایک کتاب بھی، کہیں سے آپ کو ملے تو وہ خریدیں. آپ شعر و شاعری کی کتاب ہے کشکول. انہوں نے عشق حقیقی پہ شعر و شاعری کی ہے، لیکن مزہ ہی آ گیا. ایک شعر انہوں نے کہا، اور وہ شعر انہوں نے حضرت تھانوی کو دکھایا کہ یہ شعر میں نے کہا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا نا تو اس ایک شعر کے بدلے میں تجھے 1,00,000 روپیہ انعام میں دے. پتہ نہیں تو سو عشق حقیقی نو سمجھ دے بھی ہو جو رب کے ساتھ عشق ہے. میں اشارہ کروں گا، اشارے میں آپ کو سمجھا دوں گا. شعر شاید آپ نے سنا بھی ہو. آپ عشق مجازی کی طرف لگا سکتے ہیں، گندا عشق، لیکن ہم حقیقی عشق کی طرف لگاتے ہیں. مجذوب کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، دل میں کوئی تمنا نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو. تو شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ مبالغے کرتے ہیں، مبالغے یعنی بات کو بڑھا کے بیان کرنا. اللہ کہتے ہیں میرے نبی کو شاعر کہتے ہیں. شاعر تو بات کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں، میرا نبی تو ناپ تول کے بیان کرتا ہے. میرا نبی تو مبالغہ نہیں کرتا کہ بات کو بڑھا کے میرا نبی بیان کرے. شاعر تو بات کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں. اگلی بات سنو، اللہ کہتے ہیں شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، کہتے رہتے ہیں عمل نہیں کرتے. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھایا کرتا ہے. میرا نبی تو عمل کرتا ہے. امت کو کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، خود 6 وقتوں کی پڑھ کے دکھا دی. یہ ایک الگ موضوع ہے. میرے جمعے پہ 3 مہینوں سے یہی مضمون چل رہا ہے کہ میرا نبی جو کہتا تھا وہ کر کے دکھایا کر. کہتے کم تھے، کر کے زیادہ دکھایا کر. تیسری بات جو اللہ نے کہی نا، یہ میں آپ کو تب سناؤں گا جب آپ اتنی زور سے میری بات سن کے اس کے بعد سبحان اللہ کہیں گے. یہ پنکھے ہل جائیں اپنی اپنی جگہ پہ. اگر وہ آپ کو پسند آ جائے تو پسند آ جائے تو بھئی بات بڑی خوبصورت میں نے کہی. قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں. تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ میرے نبی کے پیچھے تو حیدر کرار چلتا ہے، عثمان ذوالنورین چلتا ہے، طلحہ و زبیر چلتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف چلتا ہے. اس دعوت کو قبول کرنا جو میرے نبی کی دعوت تھی، آسان تھا؟ بڑا مشکل تھا. وہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے نا، ان کے گلے پہ چھری رکھنی تھی، انہیں ذبح کرنا تھا.
باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنی تھی. وہ جو اوپر سے مذہب چلا آ رہا تھا بت پرستی کا، اس سے بغاوت کرنی ہے. جھوٹے معبودوں کے گلے پر چھری رکھنی ہے. آسان ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بات آپ مجھے سمجھائیں، جواب دیں. میرا سوال ہے، آپ جواب دیں. میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، 4 لفظ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اس میں کہیں تھا کہ جو تم نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ شاباش شاباش. ان کی نظر و نیاز نہ دو. انہیں تم پکارتے ہو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے. تھا کہیں؟ تھا لا الہ. میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، ان کے بتوں کا نام نہیں لیتا. میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، ان کی نظریں نہ دو، ان کے سجدے نہ کرو، انہیں مشکل کشا نہ مانو، ان کو نفع کچھ بھی تو میرا نبی نہیں کہتا. پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ کیوں سیخ پا ہو گئے؟ کیوں آگ لگ گئی ان کو؟ میرے نبی نے کوئی ان کے ٹھاکروں کا نام لیا تھا؟ میرے نبی نے کوئی یہ کہا تھا کہ وہ پکارے نہیں سنتے، ان کے سجدے نہ کرو؟ لا الہ الا اللہ ہی کہہ دیا تھا. کیوں تکلیف ہوئی؟ مقابلے میں آ گئے. اور مقابلے میں بھی اس طرح، چچا ایک طرف کھڑا ہے، بھتیجا دوسری طرف آ گیا. باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے. ماموں ایک طرف ہے، بھانجا دوسری طرف. ایک بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی. اللہ اکبر. خون، ایک دوسرے کے خون کے. کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں، بدر کے میدان میں جو مارکا ہوا تھا، وہ جو لڑائی ہوئی تھی، وہ پرایوں کے درمیان تھی. حضرت علی ادھر کھڑے، حضرت علی کے بھائی عقیل ادھر کھڑے. چلو، حضرت علی ادھر کھڑے، حضرت علی کے بڑے بھائی طالب ادھر کھڑے، حضرت حمزہ ادھر کھڑے ہیں، حضرت حمزہ کے بھائی حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہو گئے ادھر کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر ادھر کھڑے ہیں، اور ان کا بیٹا عبد الرحمان ادھر کھڑے، حضرت عمر ادھر کھڑے ہیں، ماموں. اس کلمے نے ایسی تفریق پیدا کر دی، ایک دوسری کی جان کے دشمن ہو گئے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں تاریخی باتیں آپ کو سمجھاتا رہوں. میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ایک نوجوان کھڑا تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، اس کا نام تھا ابو حذیفہ. 18 سال کا نوجوان میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا. سامنے اس کا باپ ہے، چچا ہے، اور سکا بھائی سامنے. اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو پہلے ایک ایک بندہ نکلتا تھا، یعنی ان کی صفوں سے ایک بندہ نکلا، اس نے نکل کے آواز لگائی، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کسی جرأت سے باہر نکلے. ایک ایک بندہ پکارتا تھا. ابو حذیفہ کا باپ عتبہ، بڑا پہلوان، بڑا تجربہ کار، سب سے پہلے وہ نکلا، اور بدر کے میدان میں نکل کے اس نے مسلمانوں کو آواز لگائی، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ یہ بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا، تجربہ کار تھا. سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا. پھر آسمان کے فرشتے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اسی عتبہ کا یہ 18 سالہ بیٹا ابو حذیفہ صفوں سے باہر نکل آیا. اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی آنکھیں ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو زبان بھی نہیں کر سکتی. آنکھوں آنکھوں میں پوچھتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے ابے نال دو دو ہاتھ کر لے ماں. پکار رہا ہے. آپ نے فرمایا ابو حذیفہ بیٹا پیچھے چلے جاؤ، نہیں جانا. آج میں تجھے باپ کے مقابلے میں بھیج دوں نا
تو دنیا کفر یہ پروپیگنڈا کرنے لگیں گے اس نبی کے ماننے والے اتنے بے دید ہیں کہ باپ کا بھی حیا نہیں کرتے. نہیں جان. پھر دوسرے صحابہ کو بھی مقابلے میں آ گئے. حضرت سعد کا سکا بھائی ہے تو ادھر کھڑا ہے, وہ گرفتار ہو گیا. جب گرفتار ہوا نا تو اس کی مشکیں باندھی جا رہی, ہاتھ پیچھے کر کے نا کسی کپڑے سے باندھے جا رہے. ایک صحابی باندھ رہا ہے, تو ادھر سے حضرت سعد آ گئے. تو بھائی نے, قیدی بھائی نے دیکھا کہ بھائی جان آ رہے ہیں, میری کوئی سفارش کرن گے. بھائی نہ بن, میری ضمانت ہے, میرا بھرا ہے, کدائی نہیں جاندہ. جب حضرت سعد اس کے قریب آئے نا تو حضرت سعد و صحابی کہتے ہیں ذرا کس کے بنی. اگلے لفظ ذرا سناؤں, ذرا کس کے بنی. اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں, ماں تو ان کی بھی تھی, وہ بھی مشرکہ ہے. اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں, فدیہ چنگا لبے گا. فدیہ. تو وہ کہتا ہے بھائی جان میرے دل میں تھا تو آپ میری سفارش کریں گے کہ ذرا ہولے بن یا نہ بن, اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں بھائی جان. جب اس نے کہا نا بھائی جان, تو حضرت سعد نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے, باندھنے والا میرا بھائی ہے. کیوں سیکھ پاؤ گے, کیوں انہیں آگ لگ گئی. میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا, ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا, نہ میرا نبی تنقید کرتا ہے. وہ پتھر اٹھا کے کھڑے ہیں فتوے. کیوں؟ اس کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا اور کسی عالم نے آپ کو نہیں سمجھایا تو پھر بندیالوی آپ کو سمجھاتا ہے. سیکھ پا اس لیے ہوئے کہ وہ عربی دان تھے, عربی ان کی مادری زبان تھی. وہ الہ کا معنی, وہ الہ کا مفہوم جانتے تھے, وہ الہ کی تفسیر جانتے تھے. انہیں پتا تھا الہ کون ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے, پیچھے لا ہے. اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون بچا ہے؟ اللہ. انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب یہ ہے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نہ انہوں دے پلے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اردو جانتے ہیں, ہم پنجابی جانتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں, قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کوئی ان کو الہ مان رہے ہیں, ہم کوئی ان کو معبود مان رہے ہیں, ہم کوئی ان کی عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھا نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے, روزے رکھنے کا نام عبادت ہے, زکوٰۃ دینے کا نام عبادت ہے, حج کرنے کا نام عبادت ہے. ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں ان کی. میرے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, پکارنا عبادت ہے. سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ پکارنا مصائب میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, حاجات میں, اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور بغیر وائرلیس کے, ٹیلی فون کے, اسباب کے, شعاؤں کے, وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سن رہا ہے. یہ پکارنا عبادت ہے. کس نے کہا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے الدعاء هو العبادہ. ایک موقع پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ. مخ کس کو کہتے؟ اے جڑے لوگ سعودی عرب رہنے یا عرب کنٹری جاندے نے, عرب کے لوگ کہتے ہیں مخ مافی. کسی کہتے تو پاگل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخ مافی. بے تیرے دماغ بھیجا کوئی نہیں. مخ مغز
الدعاء مخ العبادہ۔ تمہیں آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ جو مصائب اور مشکلات میں پکارتے ہو غیر اللہ کو، کہ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، بغیر شعاؤں کے۔ دیکھو میرے مرشد صاحب پنڈی بیٹھے ہوں یا کراچی بیٹھے ہوں، میرے پیر صاحب، میں نے ان کا نمبر ملایا، میں نے نمبر ملا کے کہا پیر جی میرے واسطے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ اور اب ٹیلی فون درمیان میں نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کراچی بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں مرشد جی میں بیماری چاہاں میرے واسطے دعا کرو، تے میری عقیدہ ہے کہ بغیر وسائل دے ٹیلی فون دے او میری پکار سن رہا، تو یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں بھائی سجدہ عبادت نہیں کہ نہیں مندے تسی؟ سجدہ عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ تو پھر جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کریں گے تو اس کی عبادت نہیں بنے گی؟ جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، سجدہ کریں گے، تو وہ سجدہ کیا بنے گا؟ عبادت۔ اور کلمے میں کیا پڑھا تھا؟ یوں ہی لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہو، اساں تو سجدہ نہیں کر دے، اساں تو بوسہ دینے ہاں۔ اوے اللہ کے بندو، اوے اللہ کے بندو، تمہیں کون سمجھائے؟ سجدہ نام ہے پیشانی کا زمین پہ ٹیک دینا، اس کا نام کیا ہے؟ ہوں اساں تمہیں سارے مسئلے نہیں دستے، تساں کہ نہیں آزاد ہی نہ ہو جاؤ۔ نہیں تو بندیالوی کہتا ہے کل کسی مولوی کے پاس چلے جانا، کسی مولوی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی مولوی کے پاس چلے جانا، کہنا بھائی بندیالوی آیا تھا، اے مسئلہ کر گیا۔ ایک بندہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ پیشانی ٹیکتا ہے، ٹیک کے اٹھا لیتا ہے، پوچھو مولوی صاحب کو نماز ہو گئی کہ نہیں؟ کوئی سبحان ربی الاعلی نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ سجدہ صاحب کرنا پوسے، سجدہ صاحب ہی کو نہیں کرنا پاؤں۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ سجدہ تاں بندا جدا سبحان ربی الاعلی آکھو۔ سبحان ربی الاعلی کہنے کا نام سجدہ ہے؟ پیشانی کا زمین پہ رکھ دینا، اس کا نام کیا ہے؟ اس میں جو سبحان ربی الاعلی آپ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، واجب بھی نہیں، اور پیشانی کا رکھنا فرض ہے۔ فرض کیا ہو گیا؟ اداؤ۔ جاؤ کسی عالم سے پوچھ لو، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں ایسا کوئی سبحان ربی الاعلی پڑھنے ہیں۔ ماتھے کا زمین پہ ٹیک دینا، اس کا نام کیا ہے؟ سجدہ۔ اور سجدہ حق کس کا ہے؟ عبادت ہے۔ اور کلمے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ماننا نہ ماننا تو آپ کی اپنی مرضی ہے یار، کوئی جبر تو ہے نہیں، نہ میں کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہوں۔ فقہ حنفی ہے نا ہماری، فقہ حنفی، ہم حنفی ہیں نا، فقہ حنفی ہے نا۔ فتح عالمگیری اٹھائیے، قاضی خان اٹھائیے، فقہ حنفی کی کوئی کتاب اٹھائیے۔ میں سرگودا میں رہتا ہوں، مجھ سے ملنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ میرا گریبان کل بھی پکڑ سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی پکڑ سکتے ہیں، خدا گواہ ہے میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے النظر عبادت، نظر ماننا دینا کیا ہے؟ اب میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، لوگوں نے بڑا پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ جس چیز کو عربی میں نظر کہتے ہیں، فارسی میں اسے نیاز کہتے ہیں، صرف زبان کا فرق ہے۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ نظر، اس کو فارسی میں کیا کہہ دیں گے؟ دونوں کا معنی ایک، نظر نیاز۔ تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک صریح، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک۔
کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ تو پھر نظر و نیاز کے لائق بھی کون ہوا؟ اللہ۔ ان کو اس لیے تکلیف ہوئی تھی کہ وہ الہ کا معنی عربی دانتے، عربی ان کی مادری زبان۔ تھک گئے ہو تسی؟ انہیں ایک لطیفہ سنائی تے تازہ دم کرا تھوڑا جہا تے پھر اگے ٹری۔ کسی ٹیچر نے سکول کے بچے سے پوچھا کہ بھائی یہ مادری زبان کیوں کہتے ہیں، ماں والی زبان پدری کیوں نہیں کہتے، باپ والی مادری کیوں کہتے؟ تو بچے نے کہا جی ابے نو اما بولن ہی نہیں دیں، ابے نو اما بولن ہی نہیں دیں، اس لیے مادری کہتے۔ یہ جو دعوت تھی میرے نبی کی لا الہ الا اللہ، اس کو ماننا آسان نہیں تھا، بڑی مخالفت ہوئی، طوفان اٹھ کھڑے ہوئے، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی، اپنے جھوٹے معبودوں کے گلے پر چھری رکھنی تھی، سب الوہیت کا انکار، بس ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ نہیں مانتے تھے لوگ، نہیں مانتے تھے لوگ، لوگ کہتے تھے معجزہ دکھا، کوئی نشانی پیش کر، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا تیرا جادو آسمانہ تے بھی ٹر گیا، پھر بھی نہیں مانا۔ یہ ماننا اتنا مشکل تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نہیں مانا۔ کنکریاں لایا، کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ عام خطیب بیان کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن ایک لہجے میں بیان کرتا ہوں، میرا اپنا انداز ہے، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی چیز بیان کر گئے۔ ابو جہل کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے کہا میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ تیری مٹھی والی چیز بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ، اس نے نہیں مانا۔ جانوروں نے سلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا۔ پتھروں نے میرے نبی کو سلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، انہوں نے نہیں مانا۔ اس کا ماننا بڑا مشکل تھا۔ جس کے سامنے پیش کیا اس دعوت کو، اس نے کہا معجزہ دکھا، کوئی نشانی پیش کر، وقت دے، سوچیں گے، مہلت دے، مشورہ کریں گے۔ بابا سے پوچھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ کوئی تاریخ دان بندہ بیٹھا ہو تو یار میرے اشارے کو سمجھ جائے، یار تاریخ جاننے والا، طبقات ابن سعد پڑھو نا۔ بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، میں نے جس کسی پر اپنی دعوت کو پیش کیا اس نے تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پیچھے ہٹا، مشورہ کروں گا، سوچوں گا، نشانی دکھا، معجزہ دکھا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ اس نے مشورہ مانگا، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے ٹائم مانگا، نہ اس نے نشانی مانگی۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ سب سے پہلے اسی نے مانا، ورنہ سب نے مشورے کے لیے ٹائم مانگا تھا،
سب سے پہلے اسی نے مانا، سب سے پہلے اسی نے کلمہ پڑھا۔ 1.5 ارب ہیں مسلمان اس وقت، کتنے؟ 1.5 ارب۔ میرے اشارے پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے۔ کبھی یہ 40 تھے، پھر یہ 313 ہو گئے، سمجھتے جاؤ، پھر یہ 1400 ہو گئے، پھر یہ فتح مکہ کے دن 10,000 ہو گئے، پھر یہ عرفات کے میدان میں 1,00,000 ہو گئے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کبھی 40، کبھی 313۔ اس دا ایک کون ہے؟ ایک گنتی شروع کتوں ہوئی ہے؟ نہیں 4 توں 5 توں، کتوں دی گنتی شروع؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو مسلمانوں کی 1.5 ارب کی گنتی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا ایک کون ہے؟ ابو بکر۔ آج میں کچھ مسئلے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مل کے تقریر کر رہے ہیں جیسی۔ یہ مسئلہ بتاؤ، پہلی صف کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے کہ دوسری صف کا زیادہ ہے؟ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے یا آخری کا زیادہ ہے؟ پھر سوچ لو۔ نہیں میں فرض کی بات کر رہا ہوں، نماز۔ پھر سوچ لو، پکی گل ہے تو ان پتہ اے تاں جمعے والے دیہڑے تساں پیچھا پیچھا راندے ہو۔ میں نے سمجھا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ تاں جناب وہ آگے اگلی صاحب میں خالی ہونے جگہ ایک دوسرے کو دھکا ماریں گے، تو اگے جا، تو جا آگے، تو جا۔ میں نے سمجھا آپ کو پتہ نہیں ہے، جو رب کی رحمتیں پہلی صف پہ اترتی ہیں، پچھلی ساری صفیں مل جائیں، اتنی رحمتیں پچھلی ساری صفوں پر نہیں اترتی۔ بندیالوی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے، پہلی صف ابو بکر ہے۔ اب صفیں بنتی چلی جا رہی ہیں، بنتی چلی جا رہی ہیں، بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس امت کی پہلی صف کون ہے؟ مجھے یہ پتا ہے عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس میں تو کچھ اختلاف بھی ہے امت کے علماء کے مابین، کہ پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا یا پہلے کلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، یا پہلے کلمہ آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے پڑھا، یا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا۔ اس میں تو اختلاف ہے، کچھ حضرت علی کے قائل ہیں، کچھ حضرت خدیجہ کے قائل ہیں، کچھ زید ابن حارثہ کے قائل ہیں۔ مجھے بھی پتہ ہے اس اختلاف کا، مجھ سے یہ مخفی نہیں۔ اسے حل کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مزیات، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو حل کر دی۔ امام صاحب کہتے ہیں بھئی اس میں لڑنے مرنے جھگڑنے مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں حل کر دیتا، تطبیق دے دیتا ہوں۔ تطبیق دینا ہے یعنی مطابقت پیدا کر دینا، ایسا معنی کر دینا بھئی چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں، صحیح۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر۔ اب چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ امام صاحب نے ایسا مانا کر دیا۔ میں بڑا کم علم سا آدمی ہوں، کم فہم سا آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ جائے وہ بندیالوی اچھی بات کہے گی تو پھر آپ میری تائید کر دیں گے،
لیکن آپ نے غور سے میری بات کو سننا ہے، اس کی تہ میں آپ نے اترنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی۔ مسئلہ یہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ 6 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے۔ 6 سال کا بچہ مشورہ دے سکتا ہے؟ بولتے کہ نہیں؟ دشمن کو ہٹا سکتا ہے؟ عورت باہر کے معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی؟ عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر 38 سال کا جوان ابو بکر ہے، مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں، شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، پریوں دا آدمی ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے میرے نبی کی پیٹھ مضبوط ہو۔ کیسے مضبوط ہوئی؟ ہمارے یہ جو ہم اپنے درس نظامی میں گرامر پڑھاتے ہیں، جس کو ہم صرف ناو کہتے ہیں، صرف ناو یعنی صیغوں کی پہچان، پھر ان 2 لفظوں کو جوڑنا، اس میں ہماری ایک اصطلاح ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ ہوں میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، وہ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے، بہن جی میں لگا رہا ہوں۔ ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ اب میں سمجھاؤں گا تو متعدی کا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ بئی معنی کس معنی میں متعدی تھا؟ ابو بکر کلمہ پڑھنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا، یہ باہر نکلا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آئے، یہ متعدی۔ پھر باہر نکلا، حضرت طلحہ نو نال لے آئے، پھر گیا حضرت زبیر کو لے آئے، پھر گیا عبد الرحمن ابن عوف کو لے آئے۔ جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کے، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پر مومن بنے تھے۔ نبوت دی کمر کے ہو گئی، اب نبوت کی کمر مضبوط ہو رہی ہے۔ عثمان آ گیا، طلحہ آ گیا، زبیر آ گیا، عبد الرحمن ابن عوف آ گیا، اور یہ ساری کوششیں کس کی ہے؟ سیدنا صدیق۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دوں گا، یہ دوسری وجہ ایک پیش کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی کے سامنے جب دعوت توحید کو پیش کیا، اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی؟ یہ ہے مسئلہ۔ دن لگا دیا، 2 دن لگا دیے، ہفتہ لگا دیا، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، یا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امت۔ پھر میرے نبی پر بڑے احسان کیے تھے۔ میرے نبی نے اپنی آخری خطبے میں کہا تھا، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ نبی پاک اقرار کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو تبرہ کرتے ہوئے، حیا نہیں آتی۔ اس ابو بکر کے اس کے ایمان پر شک ہو رہا ہے۔ زندگی کے آخری خطبے میں کہتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ پر احسان اگر کسی نے کیے ہیں ابو بکر ہے۔
میں نے ہر کسی کے احسانوں کے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، خدا قیامت کے دن خود اتارے، اللہ قیامت کے دن خود اتارے گا جتنے ابو بکر نے مجھ پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے بھائی ملک اشرف صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، ان کے بھائی کا بھی انتقال ہوا۔ ماں چلا تو سب نے جانا ہے، اصل زندگی وہی ہے، آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، دکھ اس کا ہوتا ہے کہ بندہ دعاؤں سے محروم ہو جاتا۔ وہ جو ماں کی بے لوث دعائیں ہیں نا، وہ نہیں ملتی بندے کو، جس کی وجہ سے پیٹھ مضبوط رہتی ہے، بندہ طاقتور رہتا ہے کہ میری ماں میرے لیے دعائیں مانگ رہی۔ اس کا دکھ ہوتا ہے کہ دعاؤں سے بندہ محروم ہو گیا۔ یہ بھی دعاؤں سے محروم ہوئے۔ وہ بڑی موحدہ عورت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جی، اللہ اپنی شفقت دا معاملہ کر دے، پیار دا معاملہ کر دے، رحمت کا معاملہ کر دے، بس بات بن جائے، کم بن جائے، اللہ رحمت دا معاملہ کر دے، ورنہ گھڑیاں بڑیاں سخت، موت کی گھڑی بڑی سخت، بندے کی روح جہاں پہنچنی ہے، اندیکھا جہان ہے، کوئی واقف نہیں ہے، پتہ نہیں فرشتے کہاں لے کے جائیں گے، کیا سلوک ہوگا بندے سے۔ تے جے رب پیار دا معاملہ کر دے تو پھر اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ سعودی عرب میں ہم کھجور منڈی سے آ رہے ہیں، پاسپورٹ ہمارے گھر میں ہیں، ٹکٹیں ہماری گھر میں ہیں، سامنے پولیس کھڑی ہے، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں۔ وہ جو ہمارا دوست تھا لے جا رہا تھا، وہ بھی گھبرایا، ہم بھی گھبرائے، شے کول کوئی نہیں، دعائیں کرنے لگے تو وہ چیکنگ میں ہیں۔ یوں ہی ہماری گاڑی اس پولیس والے شرطا کے سامنے آئی، اس نے بس ایک اشارہ کیا، چلو۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ کدی اللہ بھی ساڈے نال ہی معاملہ کر دے گے، اسی جاویے ڈردے ڈردے، اور اللہ فرشتوں سے کہا چلو لے جاؤ اس کو جنت میں، بخش دو اس کو۔ اصل زندگی وہی ہے۔ اللہ ان کی والدہ سے محبت کا معاملہ کرے، اللہ ان کے بھائی سے، ان کی والدہ سے شفقت کا معاملہ کرے، پیار کا معاملہ کرے، رحمت کی چادر کے نیچے ڈھانپ لے۔ اللہ چلو یار، کنجوسی ہم کیوں کریں، ذرا اس کو وسیع کریں یار۔ جتنے مومن مسلمان مرد و عورت جتنے بھی آج تک اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جس میں ہمارے والدین بھی تھے، آپ میں بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے والد والدہ دادا دادی، یا اللہ جتنے بزرگ ہیں، جتنے لوگ بھائی ہمارے بہنیں ہماری چلے گئے ہیں تیرے پاس ہیں، مومن مسلمان، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کے قصوروں کو معاف کر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ توحید و سنت کا مرکز جہاں سے اللہ کی توحید کی آواز، قرآن کی آواز اٹھتی ہے، اللہ اسے آباد و شاد رکھے۔ جو اس کے معاون ہیں، اللہ ان کے گھروں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ